واشنگٹن نے اب اپنے حالیہ تمام سخت مطالبات اور ترامیم کو واپس لے لیا ہے۔ کسی بھی امریکی حملے کے جواب میں ایران نے بھرپور جواب دیا ہے، تو جس کے بعد امریکہ کو اپنے قدم پیچھے ہٹانے پڑے ہیں۔ اس دستاویز میں کل 14 نکات شامل کیے گئے ہیں، جن کے تحت فائنل مرحلے کے مذاکرات صرف اور صرف جوہری اور اقتصادی مسائل تک محدود رہیں گے اور ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو ان گفتگو کے دائرۂ کار سے بالکل باہر رکھا جائے گا۔ لیکن اگر امریکہ نے دوبارہ اپنا موقف بدلا یا اسرائیل نے کوئی بڑی فوجی کارروائی کر دی تو یہ پورا کا پورا سفارتی عمل ایک بار پھر ڈی ریل ہو سکتا ہے۔ صاحب آئے، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا صرف بارہ نے، اتنی بڑی جنگ لڑی ہے، اتنا اسلحہ استعمال کیا ہے، اور آخر میں امریکہ کو کیا مل رہا ہے؟ ایران کو دینا پڑ رہا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز نے یہ خبر دی ہے کہ خلیج میں جاری اس جنگ کو مستقل طور پر روکنے اور خطے میں امن قائم کرنے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان اتوار کے روز ہی ایک تاریخی اور انتہائی اہم میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ MOU یعنی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو سکتے ہیں، اور اس عظیم سفارتی وینیو کے لیے سوئٹزرلینڈ کا شہر جنیوا سب سے موزوں اور ممکنہ جگہ کے طور پر سامنے آیا ہے، اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ تاہم ابھی تک حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ رائٹرز کی رپورٹ جو ہے کس حد تک یا کتنی درست ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت اس یادداشت کی زبان جو ہے، یعنی MOU کی جو زبان ہے، لینگویج جو ہے، اور اس کے اندر لکھے گئے ایک ایک لفظ کو دونوں طرف سے حتمی شکل دی جا رہی ہے تاکہ بعد میں کوئی تنازع پیدا نہ ہو۔ اس معاہدے کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد تمام محاذوں پر جنگ کا فوری اور مکمل خاتمہ ہے، اور ایران اپنے اس موقف پر سختی سے قائم ہے کہ یہ معاہدہ صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے ذریعے لبنان میں بھی لڑائی کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے، جہاں اسرائیل اس وقت بھرپور حملے کر رہا ہے۔ سفارتکاروں کی پوری کوشش ہے کہ ہفتے کے دن تک اس تحریر کے الفاظ کو مکمل طور پر فائنل کر لیا جائے تاکہ اس تاریخی معاہدے پر امریکی نائب صدر JD وینس اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف باقاعدہ دستخط کر سکے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران پر کیے جانے والے نئے فوجی حملوں کو روک رہے ہیں، جس میں ان کا یہ بھی ارادہ تھا کہ وہ ایران کے خرگ آئلینڈ پہ قبضہ کر لیں گے، کیونکہ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب معاہدہ دستخط کے لیے بالکل تیار ہو چکا ہوا ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ واشنگٹن نے اب اپنے حالیہ تمام سخت مطالبات اور ترامیم کو واپس لے لیا ہے، اور قطری ثالث کے ذریعے ایران کو یہ باقاعدہ پیغام دیا گیا ہے کہ اب کوئی نئی امریکی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تہران نے امریکی فوجی دباؤ اور سیاسی دھمکیوں کے سامنے جھکنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ایران کے خلاف جنگ بھی ہوئی، اور جنگ کے بعد پھر جنگ سیز فائر اور سیز فائر کی سخت خلاف ورزیاں بھی ہوئی ہیں۔ کسی بھی امریکی حملے کے جواب میں ایران نے بھرپور جواب دیا ہے، تو جس کے بعد امریکہ کو اپنے قدم پیچھے ہٹانے پڑے ہیں۔ اور اس وقت جو امریکی صدر بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران نے یہ وعدہ کر لیا کہ وہ کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا، نیوکلیر ویپنز نہیں بنائے گا، تو ایران نے کبھی اعلان بھی نہیں کیا تھا کہ وہ ایسے ویپنز بنائے گا۔ بہرحال ان کو بھی اپنا فیس سیونگ دکھانا ہے، اپنی فتح دکھانی، اپنی کامیابی دکھانی ہے، ایک وکٹری اسپیچ انہیں آخر میں بہرحال کرنی ہے۔ تو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی میڈیا کو بتایا ہے کہ ایک ممکنہ مفاہمت کا ایک بہت بڑا حصہ اور اس کا متن تحریری طور پر مکمل ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، لیکن انہوں نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا کہ جب تک ایران کے اعلیٰ ترین ادارے اس پورے مسودے کی باریک بینی سے جانچ پڑتال کر کے اس کی حتمی اور رسمی منظوری نہیں دے دیتے ہیں، تب تک میڈیا میں آنے والی یہ تمام خبریں کہ معاہدہ فائنل ہو چکا ہے بالکل غیر مستند اور قبل از وقت ہے۔ ایرانی انقلاب کے رہنما کے ایک مشیر ہیں محمد مخبر، انہوں نے بھی واضح کیا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے مفادات کا احترام کرے گا تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی،
ورنہ یہ جنگ جاری رہے گی، کیونکہ ایران کسی بھی قسم کے دباؤ میں آ کر اپنے حقوق پر سودے بازی کرنے والا ملک نہیں ہے۔ اور انہوں نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران کی فوجی صلاحیتوں کا امتحان لے سکتے ہیں تو یہ ان کی خام خالی ہے، وہ آزما کے دیکھ لیں ایران کو۔ بہرحال اگر ہم اس مجوزہ معاہدے کی تفصیلات اور اس کے پس منظر پر نظر ڈالیں تو ایران کی مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹس کے مطابق اس دستاویز میں کل 14 نکات شامل کیے گئے ہیں، جن کے تحت فائنل مرحلے کے مذاکرات صرف اور صرف جوہری اور اقتصادی مسائل تک محدود رہیں گے، اور ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو ان گفتگو کے دائرۂ کار سے بالکل باہر رکھا جائے گا، یعنی اس پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس مسودے میں یہ تفصیلات بھی موجود ہیں کہ امریکہ کو ایران پر عائد تمام سیکنڈری پابندیاں بھی ختم کرنا ہوں گی، اور ایران کے گرد و نواح کے علاقوں سے اپنی تمام فوجیں اور جو جنگی بحری جہاز ہیں وہ پیچھے ہٹانا ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کو ایرانی بندرگاہوں کی بحری جو ناکہ بندی نیول بلاکیڈ ہے وہ اس کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا، تاکہ عالمی تجارت کو بحال کرنے کے لیے آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولا جا سکے اور تیل کی سپلائی بلا رکاوٹ ممکن ہو سکے۔ تو اس میں البتہ ایک بات مجھے نظر نہیں آئی ہے جب تک کی خبریں آئی ہیں کہ امریکہ نے اس بات پر کوئی رضامندی دی ہو یا ایران نے اس بات پہ اصرار کیا ہو کہ وہ خطے سے اپنے تمام ملٹری بیسز ہٹا لے گا، فوجی اڈے ہٹا لے گا۔ تو لگتا ہے کہ ایران نے بھی یہاں پہ آ کر کچھ کمپرومائز کیا ہے۔ تو اس MOU میں یہ شق بھی رکھی گئی ہے کہ ایران پر لگی تیل کی تمام پابندیاں مکمل طور پر ختم کی جائیں گی، اور دستخط کے بعد اگلے 60 دنوں کے مذاکراتی دور جو ہوگا 60 دنوں کا، اس کے دوران بیرونی ممالک میں فریز کیے گئے جو ایران کے 24 ارب ڈالرز ہیں وہ ریلیز کیے جائیں گے، ایران کو دیے جائیں گے۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے IRNA کی خصوصی رپورٹ کے مطابق اس مفاہمت کے مسودے میں جوہری معاملے کو فی الحال بالکل نہیں چھیڑا گیا ہے، اور ایران اس وقت کوئی نیا وعدہ یا نئی ذمہ داری اپنے سر نہیں لے رہا ہے، بلکہ جوہری فائل پر باقاعدہ بات چیت معاہدے پر یعنی MOU والے معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد کے 60 دنوں کے اندر شروع ہوں گی۔ جہاں تک آبِ ہرمز کے انتظام کا تعلق ہے تو اس کا کنٹرول کسی بیرونی طاقت یا امریکہ کو دینے کے بجائے اس کا مستقبل کا جو انتظام ہے وہ تہران اور عمان کے درمیان علاقائی سطح پر باہمی فیصلے اور مذاکرات سے طے کیا جائے گا، کیونکہ ایران اسے خالصتاً ایک علاقائی اور خود مختاری کا معاملہ قرار دیتا ہے۔ اس پورے مسودے میں کہیں بھی جنگ بندی میں توسیع جیسے مبہم الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ جنگ کا واضح اور حتمی خاتمہ لکھا گیا ہے، تاکہ اسرائیل اور امریکہ کو کسی قسم کا بہانہ نہ مل سکے۔ ایران کو اپنے فروزن ایسٹس کی واپسی کے لیے اس کے اپنے مجوزہ طریقہ کار کے مطابق واضح ضمانتیں مل چکی ہیں، جس کے تحت کچھ ایسٹس دستخط کے فوراً بعد اور باقی مذاکراتی دورانیے میں، یعنی جب جو مذاکرات آگے بڑھیں گے اس دوران ایران کے فروزن ایسٹس ریلیز کیے جائیں گے، اور امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے نتیجے میں ایران کے بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصانات کے معاوضے اور جنگی ہرجانے کا معاملہ بھی ایجنڈے پر رکھا گیا ہے، جس کا طریقہ کار دستخط کے بعد کے 60 دنوں میں طے ہوگا۔ تو ان 60 دنوں میں صرف 3 بڑے مسائل، یعنی ایک جوہری پروگرام پر بات چیت ہوگی، اس کی مانیٹرنگ پر، اور امریکی یک طرفہ پابندیوں کا خاتمہ اور ہرجانے کی ادائیگی کا طریقہ کار جو ہوگا اس پر بحث کا حصہ ہوں گے، اور کسی دوسرے موضوع خصوصاً ایران کے دفاعی پروگرام پر یعنی میزائلوں پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو اس پورے علاقے میں پس پردہ چلنے والی جو سفارتکاری کا پردہ فاش جو ہے وہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ایک سنسنی خیز رپورٹ نے کیا ہے، جس کے مطابق قطر نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے آغاز میں ہی تہران کو ایک معاہدے کی پیشکش کی تھی تاکہ وہ اپنے سب سے بڑے معاشی اثاثے یعنی گیس کی جو اس کی انسٹالیشنز ہیں ان کو بچا سکے۔ تو ایک سینئر علاقائی سیکیورٹی اہلکار کے مطابق قطری حکام نے ایران سے رابطہ کر کے یہ تجویز دی تھی کہ ایران قطر کے راس لفان انڈسٹریل سٹی پر حملہ کرنے سے گریز کرے، اور اس کے بدلے میں قطر رضاکارانہ طور پر اپنی گیس کی پیداوار بند کر دے گا، جس سے عالمی سطح پر گیس کی شدید قلت پیدا ہو جاتی ہے،
اور توانائی کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جس کا براہ راست اثر امریکہ اور اسرائیل پر بھی پڑتا ہے اور ان پر جنگ کو جلد ختم کرنے کا شدید دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو انٹیلیجنس معلومات سے واقف ایک دوسرے اہلکار نے بتایا کہ قطر کا ایران کو واضح پیغام یہ تھا کہ آپ اپنے مقاصد ہمیں نشانہ بنائے بغیر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ایران کی طرف سے قطر کو کوئی غیر رسمی یا رسمی کوئی یقین دہانی نہیں کروائی گئی، لیکن بعد میں ہونے والے واقعات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک خاموش مفاہمت عارضی طور پر موجود رہی ہے، جس نے عالمی توانائی کی منڈیوں کو بڑے جھٹکے سے بچائے رکھا ہے۔ بہرحال زمینی حقائق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکی اور اسرائیلی فوج مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اور حال ہی میں امریکی حملوں سے جنوبی ایران کے صوبہ ہرمزگان کے علاقے، سیریک، بندر عباس اور قیش، یہ جو جزیرے ہیں، اس میں بھی حملے ہوئے، اور سیریک میں تو پانی کے دو جو بڑے ذخائر تھے، ٹینکر جو تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا، جس سے 20,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ پینے کے پانی کی فراہمی سے محروم ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اس کے جواب میں ایران نے بحرین، کویت اور اردن میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر راتوں رات میزائلوں کی برسات کر دی، اور ساتھ ہی آبِ ہرمز کو عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ جبکہ امریکہ نے اس پورے بحران کا فائدہ اٹھا کر اپنی شیل آئل کی ریکارڈ پیداوار کی بدولت سعودی عرب اور روس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کا اب امریکہ سب سے بڑا تیل برآمد کرنے والا ملک بن چکا ہے، اور اس کی برآمدات مئی میں 10.5 ملین بیرل یومیہ تک پہنچ چکی ہیں۔ تو امریکہ کے یہ سفارتی سطح پر پیچھے ہٹنا امریکی صدر کے ایک اچانک فیصلے کے بعد ہوا ہے، جب انہوں نے پہلے تو سوشل میڈیا پر ایران پر سخت بمباری کرنے اور اس کے جزیرے خارگ پر قبضہ کرنے کی دھمکی دی تھی، لیکن چند ہی گھنٹوں بعد اچانک اپنے تمام طے شدہ عملے یا حملوں کا جو منصوبہ تھا وہ منسوخ کر دیے، اور دعویٰ کیا کہ چونکہ مذاکرات اعلیٰ ترین ایرانی قیادت تک پہنچ چکے ہیں، اس لیے وہ حملے روک رہے ہیں۔ اب اگر ہم اس پوری صورتحال کا گہرا اسٹریٹجک تجزیہ کریں تو CIA کے سابق تجزیہ کار ہیں لیری جانسن، زبردست آدمی ہیں۔ ان کا ایک بہت ہی شاندار تجزیاتی خاکہ ہماری مدد کرتا ہے، جو اس تعطل کو سمجھنے کے لیے بہترین فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ لیری جانسن کا کہنا ہے کہ لوگ اکثر غلط سوال پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی مسودہ تیار ہو چکا ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ مسودے تو پہلے ہی میز پر موجود ہیں۔ بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ وہ سب کچھ عملی طور پر دے سکتا ہے جس کا ایران مطالبہ کر رہا ہے، اور کیا ٹرمپ امریکہ کے اندر موجود اسرائیلی لابی جو ہے اور جو خود اسرائیل کی جو مخالفت ہے اس پر قابو پا سکے گا؟ تو جانسن کے مطابق ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایران ایک ایسے MOU پر بھروسہ کر سکتا ہے جسے امریکی سینٹ سے منظور شدہ باقاعدہ بین الاقوامی معاہدے یا قانون کا درجہ حاصل نہیں ہو، تو کیونکہ مفاہمت کی یادداشت صرف موجودہ صدر کی سیاسی نیت کا اظہار ہوتی ہے، تو جسے آنے والی حکومتیں کسی بھی وقت بدل سکتی ہیں، تو اس لیے ایران اس بار صرف باتوں پر نہیں بلکہ ٹھوس ضمانتوں پر اصرار کر رہا ہے۔ تو لیری جانسن کا کہنا ہے کہ ایک کاغذ لکھنا بہت آسان کام ہوتا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، کیونکہ اس کا تعلق پابندیوں کے خاتمے، فوجوں کی واپسی، فروزن ایسٹس کی منتقلی اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات جیسے بڑے سیاسی فیصلوں سے جڑا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایرانی حکام اس پورے عمل میں بہت زیادہ احتیاط اور تذبذب کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک مسودہ کاغذ پر تو سفارتی مسائل حل کر سکتا ہے، لیکن اسٹریٹجک مسائل کو جوں کا تو چھوڑ دیتا ہے، وہ تو لوگوں نہیں کر رہے ہیں۔ لیری جانسن کے تجزیاتی فریم ورک کے مطابق ایران کی ریڈ لائنز اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور ان کا دائرہ کار صرف یورینیم کی افزودگی یا جوہری پروگرام تک محدود نہیں، بلکہ تہران کا پورا موقف معاشی پابندیوں کے مکمل خاتمے، فروزن ایسٹس کی انکنڈیشنل واپسی اور سمندری راستوں تک آزادانہ بحری رسائی یعنی نیول بلاکٹ ہٹانا، علاقائی سیکیورٹی کے نئے انتظامات، اور سب سے بڑھ کر لبنان اور غزہ میں اسرائیلی فوجی آپریشنز کے مستقل خاتمے سے جڑا ہوا ہے۔ لیری جانسن کا کہنا ہے کہ جب تک ان تمام بنیادی اسٹریٹجک مسائل کو حل نہیں کیا جاتا ہے، تب تک کسی بھی مفاہمتی یادداشت یعنی MOU کے ذریعے جنگ کا مستقل خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ اس پورے منظرنامے میں سب سے بڑا اور غیر یقینی عنصر جو ہے یعنی فیکٹر جو ہے وہ اسرائیل ہے، جس کے حکام ٹرمپ کے ان حالیہ بیانات اور اعلانات سے پریشان دکھائی دیتے ہیں،
اور وہ مسلسل ان مطالبات پر اصرار کر رہا ہے جو اس وقت مذاکرات کے دائرۂ کار سے بالکل باہر ہیں، جیسے کہ ایران کا میزائل پروگرام اور اس کے علاقائی اتحادیوں کا نیٹ ورک اور میزائل پروگرام۔ تو لیری جانسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر واشنگٹن اور تہران کسی ابتدائی مفاہمت پر یعنی MOU پر پہنچ بھی جاتے ہیں تو اسرائیل کے غیر حل شدہ تحفظات خطے میں کسی بھی وقت دوبارہ بڑی بے امنی یا جنگ کا سبب بن سکتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تنازع صرف دو ممالک کا نہیں بلکہ پورے خطے کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیری جانسن نے امریکہ اور ٹرمپ کی ساکھ کے حوالے سے ایک بہت بڑا نقطہ اٹھایا ہے۔ ماضی میں بھی کئی بار امریکی صدر نے ایسے معاہدوں کے بالکل قریب پہنچنے کے دعوے کیے، بلکہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کے جب تک کسی بھی معاہدے کے قریب پہنچنے کے دعووں کی تعداد اگر گنی جائے تو بعض لوگ کہہ رہے 39 دعوے ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ دعوے بعد میں کسی بڑی پیش رفت کے بغیر ہی ختم ہو گئے۔ اس لیے تجزیہ کاروں کو ان سیاسی بیانات سے زیادہ زمین پر ہونے والی ٹھوس تبدیلیوں اور اس کے عمل درآمد کے میکانزم پر نظر رکھنی چاہیے۔ جہاں تک ٹرمپ کی طرف سے ایران کے جزیرے خارق پر قبضے کی دھمکی کا تعلق ہے تو تجزیہ کار اسے ایک عملی کارروائی کے بجائے صرف ایک نفسیاتی دباؤ اور اسٹریٹجک سفارت کاری کا حصہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ امریکہ اس جزیرے پر فوجی قبضے کا کوئی باقاعدہ پلان رکھتا تھا، اور اگر پلان رکھتا تھا تو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جزیرے خارق پر قبضے کی صورت میں کتنے سو یا کتنے ہزار امریکی فوجی ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اپریل میں ہونے والی جنگ بندی بھی کبھی مکمل طور پر نافذ نہیں ہو سکی، جو کہ 8 اپریل کو طے پائی تھی، کیونکہ واشنگٹن ایران پر اور تہران امریکہ اور اسرائیل پر اس کی خلاف ورزیوں کے الزام لگاتا رہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہے، جس کی وجہ سے سفارت کاری کے باوجود زمین پر تناؤ اور فوجی جھڑپیں مسلسل جاری رہی ہیں، اور لبنان پر تو اسرائیل ابھی بھی حملے کر رہا ہے، آج بھی حملے کر رہا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان، قطر، ترکی اور دیگر خلیجی ممالک کے ثالث مسلسل سرگرم ہے، اور قطر کی حالیہ کوششوں سے اس مسودے کو دوبارہ ریوائز کر کے پیش کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ عمل تاحال زندہ رہا ہے اور اب شاید ایک MOU پر دستخط ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مذاکرات بالکل حقیقی ہیں، مسودے موجود ہیں، لیکن ایک کاغذ پر دستخط ہونے اور خطے میں ایک پائیدار اور طویل عرصے کا ایک امن قائم ہونے کے امکانات ابھی کم نظر آ رہے۔ ان کے درمیان ابھی کافی فاصلہ ہے، جسے طے کرنا دونوں ممالک کے لیے دنیا کا سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ بہرحال ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ سچے دل سے مان سکتے ہیں، یعنی وہ واقعی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایرانی حکام کا یہ کہنا بھی بالکل سچ ہے کہ ابھی تک کوئی حتمی معاہدہ وجود میں نہیں آیا، کیونکہ دونوں کے لیے کامیابی کے معنی الگ الگ ہیں۔ امریکہ کے لیے کامیابی یہ ہے کہ وہ ایران کو اپنے دباؤ کے سامنے جھکتا ہوا دکھائے، اپنی عوام کے سامنے، ٹرمپ خاص طور پہ، جبکہ ایران کے لیے کامیابی ہے کہ وہ اپنی ریڈ لائنز پر قائم رہتے ہوئے اکنامک سینکشنز کا خاتمہ کروائے اور اپنے فروزن ایسٹس واپس لے اور خطے میں پورا امن قائم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک ان دونوں کے اسٹریٹجک مفادات کا کوئی مشترکہ نقطہ نہیں نکلتا، تب تک سفارتکار جتنا بھی اچھا مسودہ لکھ لیں، وہ زمین پر جنگ کو نہیں روک سکیں گے۔ مختلف مغربی اور ایرانی ذرائع ابلاغ کی ان متضاد رپورٹ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آنے والے چند دن یا 2-3 دن مستقبل کے لیے ایک انتہائی اہم ہیں۔ اگر اتوار کے روز جنیوا میں اس MOU پر دستخط ہو جاتے ہیں تو یہ 60 دنوں کے ایک نئے اور کٹھن مذاکراتی دور کا آغاز ہوگا، بہت مشکل دور ہوگا، جس میں اصل اور بڑے مسائل جیسے کہ پابندیوں کا خاتمہ اور تاوان کی ادائیگی جو ہے امریکہ یا حملہ آور ملکوں کو دینی ہے ایران کو، اس کی ادائیگی پر بحث ہوگی، اور اس کے بعد پھر نیوکلیئر پروگرام پر بھی بحث ہوگی۔ لیکن اگر امریکہ نے دوبارہ اپنا موقف بدلا یا اسرائیل نے کوئی بڑی فوجی کارروائی کر دی تو یہ پورا کا پورا سفارتی عمل ایک بار پھر ڈی ریل ہو سکتا ہے، جیسا کہ ماضی میں کئی بار ہو چکا ہے۔ اس لیے ایک میرے جیسے عام انسان کے لیے اس پورے معاملے کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ میڈیا کے پرجوش بیانات پر یقین نہ کرے، بلکہ اس کی بجائے اس بات کا انتظار کرے کہ ایران کے اعلیٰ ترین ادارے اس مسودے کو منظور کرتے ہیں یا نہیں،
اور کیا امریکہ عملی طور پر ایران کے فروزن ایسٹس کی پہلی قسط جاری کرتا ہے یا نہیں، اور اس دوران اسرائیل کوئی حملہ مزید کرتا ہے لبنان پر یا نہیں۔ تو اس پورے سفارتی اور اسٹریٹجک منظرنامے کا ایک اور اہم رخ یہ ہے کہ اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یا MOU یا مفاہمتی یادداشت کے سیاسی اثرات خود امریکہ اور ایران کی اندرونی سیاست پر کس طرح اثر انداز ہوں گے۔ امریکہ میں اس وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر اندرونی طور پر شدید دباؤ ہے، کیونکہ وہ اپنے ووٹر سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ دنیا بھر میں جاری امریکی جنگوں کا خاتمہ کریں گے اور امریکی فوجیوں کے جو وہاں پہ ڈپلائڈ ہیں ان کو واپس گھر لائیں گے۔ یعنی اصل میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ کو صرف یہ مل رہا ہے جو کہ کبھی ہوٹل کا ایک بیرا کہتا ہے، کوئی گاہک آتا ہے وہاں پہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، چائے منگواتا ہے، لیکن پھر ایک دم سے اٹھتا اور جانے لگتا ہے، جاتے اس کا گلاس گر جاتا ہے، تو پھر بیرا کہتا ہے صاحب آئے، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا، صرف 12 آنے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو 12 آنے ادا کرنے پڑیں گے، اتنی بڑی جنگ لڑی ہے، اتنا اسلحہ استعمال کیا ہے، اتنی قتل و غارت ہوئی ہے، اور آخر میں امریکہ کو کیا مل رہا ہے؟ ایران کو دینا پڑ رہا ہے۔ تو خلیج میں ایران کے ساتھ بڑھتا ہوا تناؤ اور پینے کے پانی کی تنصیبات پر حملوں کے بعد ایران کا امریکی اڈوں پر میزائل داغنا ٹرمپ کی اس پالیسی کے لیے ایک قسم کا شوق تھا۔ اس لیے انہوں نے جزیرے خارق پر حملے کی دھمکی دینے کے بعد فوراً اپنے قدم پیچھے ہٹائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ایک مکمل جنگ جو ہے وہ نہ صرف بڑی فوجی شکست ہوگی بلکہ امریکی معیشت کو بھی تباہ کر سکتی ہے اور گلوبل مارکیٹ میں بھی تیل کی قیمتوں کو کنٹرول سے باہر کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ اس وقت اس MOU کو اپنی ایک بڑی سفارتی فتح کے طور پر امریکی عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے وہ اس بمباری کر کے فوراً کہتے ہیں اب بمباری کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تیار ہو گیا ایران معاہدہ کرنے کے لیے۔ وہ اپنے ملک میں اپنی پوزیشن صرف مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کی سخت گیر پالیسی، یعنی ان کی بلنگ کی وجہ سے ایران کو میز پر آنا پڑا اور ان کی شرائط ماننی پڑی۔ دوسری طرف ایران کے اندرونی حالات کا بھی جائزہ لیا جائے تو وہاں کی قیادت اور عوام طویل عرصے سے ایک عائد جو معاشی پابندیاں ہیں ان کے دباؤ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران کے اندر یہ قومی اتفاق رائے موجود ہے کہ ملک کی دفاع اور قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ یہ صرف رہنما ہی نہیں کہہ رہے ہیں، آپ اگر تہران کی، مشہد کی، اصفہان کی، کسی بھی شہر کی سڑکوں پر جائیں تو وہاں پہ لوگوں نے یہ اپنے اپنے رہنماؤں کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا معاہدہ ہوا جس میں ایران کو جھکتا ہوا دیکھنا پڑا یا ایران کا نقصان ہوا تو آپ لوگوں کی خیر نہیں ہے۔ تو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف بھی اسی دباؤ کا شکار ہیں، اور انہوں نے یعنی باقر قالیباف اور وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ محتاط رویہ اسی داخلی سیاست کا آئینہ دار ہے، کیونکہ وہ اپنے عوام کو یہ تاثر ہرگز نہیں دینا چاہتے ہیں کہ ایران نے امریکی فوجی دھمکیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ ایران کی سپریم لیڈرشپ اور اعلیٰ ترین سیکیورٹی کونسل اس وقت اس مسودے کے ایک ایک لفظ کا جائزہ لے رہی ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ماضی میں باراک اوباما کے دور میں ہونے والے جوہری معاہدے یعنی JCPOA جو 2015 میں ہوا تھا، اس کو کس طرح ٹرمپ نے 2018 میں اپنے پچھلے دور صدارت میں ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیا تھا، اور ایران کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اور مغربی ممالک میں یورپی ممالک نے جنہوں نے اس معاہدے کی ضمانت دی تھی، یہاں تک کہ چین اور روس بھی اس معاہدے کے حامی تھے، سب کے سب خاموش اور ٹرمپ کے سامنے بے بس رہے۔ تو اسی لیے ایران اس بار کسی بھی ایسی دستاویز پر دستخط کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ اسے قانونی تحفظ اور ٹھوس بین الاقوامی ضمانتیں فراہم ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ اس میں اصل جو ضمانت ہے ایران کے پاس وہ آبر ہرمز کا مستقل کنٹرول اور وہ جو 400 کلو گرام 60% انرچ یورینیم ہے وہ ایران ہی کے پاس رہنی چاہیے۔ اگر ایران نے ان دو چیزوں پہ کمپرومائز کر لیا تو ایران کے ساتھ کتنا ہی بہترین معاہدہ کیوں نہ ہو جائے، سب بیکار ہے۔ تو اگر ہم ان علاقائی ثالثوں کے کردار کا مزید تفصیلی جائزہ لیں جنہوں نے اس پورے بحران میں سفارتی پل کا کردار ادا کیا، تو قطر اور پاکستان کا نام سب سے واضح ہو کر ہمیں سامنے نظر آتا ہے۔ قطر نے تو آپ کہہ لیں کہ اپنی گیس کی تنصیبات کے حوالے سے اپنے مفادات کو بچانے کے لیے ایران کے ساتھ پس پردہ چینل قائم کر رکھے، بلکہ وہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان بھی پیغامات کی ترسیل کا سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے، اور پاکستان کا بھی یہی کردار تھا۔ مگر دنیا کا کوئی ملک بھی ٹرمپ کی ضمانت نہیں دے سکتا ہے کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا یا نہیں۔
جب امریکہ نے ایران کے 14 نکات پر مشتمل تجویز جو آئی تھی اس میں اپنی مرضی کی ترامیم شامل کرنے کی کوشش کی اور مذاکرات مکمل طور پر رک گئے، تو یہ قطری سفارتکاری تھے جنہوں نے دونوں فریقین کے درمیان دوبارہ ایک میز پر لانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا تھا۔ پاکستان اور ترکی نے بھی اس دوران خطے میں کسی بڑی جنگ کو روکنے کے لیے سفارتکاری پر مسلسل جو رابطے ہیں وہ برقرار رکھے، کیونکہ خلیج میں کسی بھی بڑی فوجی تصادم کی اثرات ان تمام ہمسایہ ممالک کی معیشت اور سیکیورٹی پر یعنی انتہائی تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ تو لیری جانسن کا یہ تجزیہ یہاں بالکل درست ثابت ہوتا ہے کہ یہ مذاکرات کسی خلا میں نہیں ہو رہے، بلکہ اس کے پیچھے ان تمام علاقائی ممالک کے اپنے اپنے اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کام کر رہے ہیں، جو نہیں چاہتے کہ آبِ ہرمز مستقل طور پر بند ہو جائے اور دنیا کی 1/4 تیل کی سپلائی رک جائے۔ ہمیں یہ بات بھی سمجھنی ہوگی کہ اگر اتوار کے روز جنیوا میں اس یادداشت پر یعنی MOU پر دستخط ہو بھی جاتے ہیں تو دنیا کو فوری طور پر کسی بڑے معجزے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ دستخط جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک طویل اور مشکل مذاکراتی سفر کا آغاز ہوں گے۔ یہ MOU ہے، اور MOU کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ اپنے لیے ایک یادداشت لکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ مسائل طے کرنے ہیں۔ MOU معاہدہ نہیں ہوتا، مسائل کا حل نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بنیادی مسائل طے کرنے کے لیے MOU پر دستخط ہو رہے ہیں، اور MOU کے ساتھ ہی ایران کو تھوڑے سا ریلیف بھی ملے گا، اس کے فروزن ایسٹس ملیں گے، اور پورے خطے میں جنگ بندی ہوگی۔ تو 60 دنوں کا جو وقت اس مسودے میں طے کیا گیا ہے وہ دراصل دونوں ملکوں کے سفارتکاروں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا، کیونکہ اس دوران انہیں ان پیچیدہ مسائل پر بات کرنی ہے جن پر گزشتہ کئی دنوں سے اور کئی دہائیوں سے آپ کہہ لیں دونوں ممالک کے درمیان شدید دشمنی چلی آ رہی ہے۔ ان 60 دنوں میں جب ایران اپنے پرامن جوہری پروگرام کی تفصیلات سامنے رکھے گا تو امریکہ کو بھی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ایران پر لگی یک طرفہ پابندیاں ہٹانے اور $24 ارب کے اثاثے بحال کرنے میں کتنا سنجیدہ ہے۔ تو اس دوران سب سے بڑا خطرہ اسرائیل کی طرف سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو پہلے ہی اس مجوزہ مفاہمت پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں اور یہ بات خارج از امکان نہیں کہ اسرائیل ان 60 دنوں کے دوران لبنان یا شام میں کسی ایسی بڑی فوجی کارروائی کا آغاز کر دے یا یمن میں کر دے جس کا جواب دینے پر ایران مجبور ہو جائے، یعنی پھر ایران بھی حملہ کرے گا اور یہ پورا کا پورا معاہدہ خطرے میں پڑ جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس پر ابھی کوئی بات نہیں کر رہا، وہ یہ ہے کہ پچھلے دور میں جتنی بھی ایران پر حملے ہوئے ہیں امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے، وہ عین معاہدوں کے درمیان ہوئے ہیں جب مذاکرات بڑھتے بڑھتے کسی معاہدے کے قریب پہنچ رہے تھے۔ تو ابھی بھی معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں فریقین، لیکن یو نیور نو۔ اس لیے عالمی برادری اور اس خطے کے عوام کے لیے مفاہمتی یادداشت ایک امید کی کرن ضرور ہے، لیکن پائیدار امن کا خواب اسی وقت پورا ہوگا جب واشنگٹن اور تہران کے سیاسی رہنما اس کاغذ کے ٹکڑے کو زمین پر نافذ کرنے کی سچی سیاسی نیت اور طاقت کا مظاہرہ کریں گے، ورنہ یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا رہے گا، ایک معاہدہ رہے گا کاغذ پر لکھا ہو، جیسا کہ JCPOA تھا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔